بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه صدق الله العظيم۔ 8ویں پارہ کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے۔ 9ویں پارہ کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی قصے کو مکمل کیا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی برائیاں اور ان کے فتنے فساد کو بیان کیا اور اس پر روک ٹوک کی، تو آپ علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی، اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اس بستی سے نکال دیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، باقی جو کچھ کرنا ہے آپ لوگ کر لو، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے مختلف قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور ہمارا دستور، ہمارا قانون یہ رہا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طریقے سے نہیں سمجھتے تو پھر ہم انہیں اچانک اپنے عذاب میں پکڑ لیتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ پھر ان قصوں کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے انکار اور استکبار پر آپ علیہ السلام کو غمگین دیکھنے پر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ احوال ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، اور پھر ایسا نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے ہیں۔ وہ 6 انبیاء جن کے قصے سورہ اعراف میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قوم کی جہالت تمام قوموں سے بڑی ہوئی تھی، اور آپ کی مخاطب قوم میں ایسا فرد بھی موجود تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات بھی عطا کیے گئے، اور ان معجزات میں سب سے بڑے 2 معجزات، ایک عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی تھی، اور دوسرا ید بیضاء، روشن ہاتھ۔ یہ 2 ایسے معجزے تھے کہ جن کا انکار جو ہے وہ کھلی آنکھوں والے انسان نہیں کر سکتے۔ فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل اس زمانے میں مصر آئے کہ جب ان کے شہر اور گاؤں شدید قحط کی لپیٹ میں آ گئے تھے، تو یہ مصر آ کے آباد ہوئے۔ پھر یوسف علیہ السلام ان پر حکمران بنے، یوسف علیہ السلام کے زیر سایہ وہ مصر میں آ کے آباد رہے، اور ان کی نسل میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ان کا شمار مصر کی بڑی قوموں کے اندر ہونے لگا۔ اس کے بعد پھر ایک زمانہ آیا کہ فرعون ان کے اوپر مسلط ہوئے، اور فرعون جو ہے کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو مختلف فرعونوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر اس قوم کے اوپر ظلم کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اس غلامی سے نجات دلانا چاہتے تھے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے فرعون سے مطالبہ کیا کہ اس قوم کو آپ اجازت دے دیں، میں اس کو ارض مقدس لے جاتا ہوں، یعنی بیت المقدس۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا کہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو پھر تو معجزہ دکھاؤ، رسول کے پاس تو معجزہ ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو بہت بڑا سانپ بن گیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ بالکل روشن، اور اتنی روشنی اس کی پھیلی کہ ہر طرف جو ہے نا وہ روشنی پھیل گئی، ہر طرف جو ہے نا وہ نور ہی نور تھا۔ تو بعض تفسیروں میں لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تو وہ بھاگنے لگا، ڈر کے بھاگنے لگا، اس نے اپنے تخت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ پھر اسے یہ ڈر ہوا کہ کہیں میرے لوگ جو میری اپنی قوم کے لوگ ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے اس نے اپنے وزیروں کو کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو لہذا تم مجھے مشورہ دو کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ تو فرعون کے وزیروں نے کہا کہ
تمہارے ملک کے اندر بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، سارے جادوگروں کو اکٹھا کرو، پھر اس موسیٰ سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو فرعون نے جو ہے وہ اپنے ملک کے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا، تقریباً 70,000 کے قریب جادوگر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دن مقرر کیا گیا، ایک بہت بڑے میدان کے اندر ہزاروں لوگ جمع ہیں اور جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ لیکن ان جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ وہی ہے، یہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی نشانی کے طور پر ان کو عطا کی ہیں۔ تو اس پر وہ سب کے سب جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس پر فرعون کو بڑا غصہ آیا اور اس نے جو ہے وہ گالی گلوچ پر اتر آیا اور دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ لیکن ایمان تھوڑی دیر کے اندر ہی ان جادوگروں کے دلوں کے اندر اتر چکا تھا، اس لیے وہ ان دھمکیوں سے جو ہے اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے اور اس ایمان کی حالت کے اندر ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل جو ہے وہ مخالفت اور تکبر اور سرکشی جو ہے وہ جاری رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کے عذابوں کے اندر مبتلا کیا تاکہ یہ توبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو بہت قسم کے عذاب جو ہیں وہ فرعونیوں پر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں، چڑیوں کے دل ایسے آئے جو درختوں کے پتے تک جو ہے وہ چٹ کر گئے۔ اسی طرح اس قدر چیچڑیاں پیدا ہو گئیں کہ انہوں نے جمع شدہ غلہ کو ناقابل استعمال کر دیا، ہر چیز کے اندر گندگی پھیل گئی۔ پھر ایک عذاب مینڈکوں کا آیا، مینڈکوں کی کثرت ہو گئی اور وہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تھے تو مینڈک جو ان کے منہ کی طرف چھلانگیں لگاتے تھے۔ اسی طرح ان کی نہریں اور کنویں اور بٹکوں کا پانی جو ہے وہ خون میں تبدیل ہو گیا، خون کا عذاب آیا۔ فرعونی جو ہے وہ پانی پینا چاہتے تھے، جب وہ منہ لگاتے تھے برتن کو وہ خون بن جاتا تھا۔ تو کتابوں میں لکھا کہ بعض دفعہ پھر وہ قبطیوں کو کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، کہ ایک ہی برتن میں پانی پیتے ہیں تو آپ بھی منہ لگاؤ میں بھی لگاتا ہوں، تاکہ میں جب منہ لگاتا ہوں تو خون بن جاتا ہے، تو آپ بھی میرے ساتھ پیو تاکہ خون نہ بنے۔ لیکن جب وہ اکٹھا منہ لگاتے تھے تو جس طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی پی رہا ہوتا تھا ادھر سے تو پانی ہوتا تھا، لیکن جدھر سے فرعونی پیتا تھا ادھر سے وہ خون بن جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے عذابوں کے اندر مبتلا کیا۔ جب کوئی عذاب آتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عذاری کرتے اور موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتے، اقرار کرتے کہ اگر اللہ نے اس عذاب سے ہمیں نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی پرانی باتیں کرنے لگتے جو پہلے کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دے دی اور موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات جو ہے وہ مصر سے لے کر جو ہے وہ نکل گئے اور فرعون جو ہے وہ سمندر کے اندر غرق ہوا، اس کی ساری قوم سمندر کے اندر غرق ہوئی۔ فرعون کا لشکر جو ہے وہ تقریباً 16 لاکھ کا تھا، یہ اس کی فوج تھی، اور اس کے ساتھ جو عوام تھے فرعون کے وہ سارے ملا کر کل تقریباً 60 لاکھ افراد جو ہیں وہ بحیرہ کلزم کے اندر غرق ہوئے ہیں۔ اب چونکہ فرعون سے نجات مل چکی تھی تو اب ایک قانون کی ضرورت تھی زندگی گزارنے کے لیے، ان کے پاس اپنا دستور ہو، اپنا قانون ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملے اور 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے، وہاں عبادت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ یہ تورات جو ہے اس کا لغوی معنی بھی قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے سامری جو ہے اس نے اپنی قوم کو پھسلایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، اور سامری کے بہلانے پھسلانے پر اسرائیلیوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، شرک شروع کر دیا۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو ان کی مشرکانہ حرکت سے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ قوم بھی بڑی عجیب قوم تھی، قدم قدم پر پھسل جاتے تھے، وعدے کرتے تھے پھر بلا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتے تھے اور اس میں اپنی مرضی کی تعریف اور تبدیلیاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کے داخل ہو، مگر وہ متکبرانہ انداز میں اکڑ کر جو ہے وہ سر اکڑتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے داخل ہوئے
اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، کیونکہ سمندر کے کنارے یہ آباد تھے اور ان کا جو روزگار تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ تو ہفتے کے دن جو ہے وہ ان کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور ہفتے کے دن کسی قسم کے کام کی اجازت نہیں تھی۔ تو اسی طرح مچھلی پکڑنے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن انہوں نے مختلف ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو یہ شکار کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ 3 دن تک وہ زندہ رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے، 3 دن تک چیختے اور روتے ہوئے گزر گئے، اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی طور اٹھا دیا، پہاڑ ان کے سروں پر کھڑا کر دیا، اور کہا کہ اللہ کی کتاب پر، تورات پر عمل کرو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے۔ یہ تمام واقعات جو ہیں وہ سورہ اعراف کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہوا تو اسی کی مناسبت سے 12ویں رکوع میں بتایا گیا کہ جیسے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، اسی طرح عالم ارواح میں تمام انسانوں سے بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا تھا، مگر اکثر انسانوں نے اس وعدے کو بھلا دیا۔ اور اس کے بعد سورت کے آخر میں بلعام بن بعورہ کا ذکر کیا گیا۔ بلعام بن بعورہ بنی اسرائیل کا یہ ایک عالم تھا، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور شرف عطا کیا تھا، لیکن اس نے چند پیسوں کی خاطر موسیٰ علیہ السلام سے کی مخالفت کی، اور حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھتا تھا کہ یہ حق پر ہیں، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی۔ اس بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کے چند سنگریزوں کی عوض جو فروخت کر دیا، چند پیسوں کی عوض جو فروخت کر دیا۔ تو اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ صرف علم جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ عمل اور اعلیٰ اخلاق بھی ضروری ہوتے ہیں۔ جیسے عربی شعر ہے کہ اگر تقویٰ کے بغیر علم میں کوئی شرف اور کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ابلیس جو ہے وہ سب سے بڑا عالم تھا، ابلیس کو بھی بڑا مقام حاصل ہوتا۔ تو علم عمل کے ساتھ ہے، عمل ہو، اخلاق ہو، تو پھر علم کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر جو ہے وہ اس سورت کے آخر میں کیا ہے، سورۃ الاعراف کے آخر میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں آپ علیہ السلام کو اخلاق کی تعلیم دی ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ آپ جو ہے وہ معاف کرتے رہیں اور نیک کام کرنے کا حکم کریں اور جاہلوں سے کنارہ کر لیں۔ اس مختصر آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ اعلیٰ اخلاق بیان کیے ہیں جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے، اور ان برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آ گئی جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر اسلام کی دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے۔ سورہ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی، تو سورہ اعراف کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعظیم اور ادب و احترام کے بیان کرنے پر توجہ دی اور ہمیں متوجہ کیا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ قرآن کے ادب سکھایا جا رہا ہے، قرآن کی عظمت جو ہے وہ دل کے اندر بٹھائی جا رہی ہے کہ جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیات میں غور اور تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال آتی ہے، یہ مدنی صورت ہے، مختصر صورت ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں شرعی احکامات بیان کیے گئے ہیں، خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں ظاہراً واضح ہے۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تاریخ اسلام میں ہونے والے تمام غزوات کی بنیاد اور ابتدا جو ہے وہ غزوہ بدر سے ہوئی ہے۔ اس غزوہ میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں مشاہدہ کیا گیا۔ ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ اس صورت کی ابتدا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی ہے۔ یسألونک عن الانفال، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کا کیا حکم ہے۔ تو اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں کے اندر آپس میں اختلاف ہوا تھا کہ اس کی تقسیم کیسے کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کے احکامات سورۃ الانفال کی شروع کی آیات میں بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد سچے ایمان والوں کی 5 صفات جو ہے وہ سورۃ الانفال کی شروع میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف،
ایمان والوں کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ دوسری صفت قرآن کریم کی تلاوت سے ایمان میں زیادتی اور ترقی ہوتی ہے۔ تیسری صفت رحمان پر توکل ہے کہ ایمان والوں کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ نماز کی حفاظت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان۔ سورۃ الانفال کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب کیا ہے۔ 6 مرتبہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کے اندر کہیں یہ لفظ آئے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ توجہ فرمائیں، وہ سوچیں کہ اس وقت اللہ ہم سے کیا خطاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تو پہلا خطاب جو ہے وہ آیت نمبر 15 میں ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو، پیٹھ پھیر کر بھاگو نہیں، ڈرو نہیں۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں ہے، جس میں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اس سے اللہ کے حکم سے اعراض نہ کرو۔ تیسرا خطاب ان الفاظ کے ساتھ آیت نمبر 23 میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ چوتھا خطاب آیت نمبر 27 میں ہے کہ اے ایمانو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پانچواں خطاب آیت نمبر 29 میں ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ چھٹا خطاب جو ہے وہ آیت نمبر 46 میں ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ 10ویں سپارے کے اندر آتی ہے، اے ایمان والو، جب تم کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، اور نہ تم بزدل ہو جاؤ، اور اگر تم بزدل ہو جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا اگر ان پر انسان عمل پیرا ہو جائے، مسلمان صحیح باتوں میں عمل پیرا ہوں، تو ان باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ یقیناً مسلمانوں کو دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بنا سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی شکست سے دو چار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، جو اللہ اور رسول کے حکم کی پابند ہو، جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت اور شرافت پوشیدہ ہے، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہے اور نہ دنیاوی حقوق کے اندر وہ خیانت کرتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ کے خوف اور تقوی کی صفت سے متصف ہے، اور آخری بات یہ کہ وہ گولہ بارود کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتی ہے، اور اس کا کلمہ ایک ہے، اس کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق ہے، اور وہ نفسانی خواہشات اور آپس کے اختلافات میں مبتلا ہونے سے بچتے ہیں۔ اس میں اگر انسان غور کرے، جس جماعت میں یہ صفات پائی جائیں تو وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتی، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے فتح اور کامیابی عطا کرتے ہیں۔ تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی قرآن دعوت دیتا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان پاکیزہ صفات کو اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا زندگی سکھلائی ہے، اس زندگی کو سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔